الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وتعفوا عمن ظلمك. محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین اسلام پر گامزن رکھے، آمین۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے حقوق کی حفاظت کی ہے۔ معاملات میں خاص کر اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ کے ساتھ مار پٹائی کرتا ہے اور اس میں اگر آپ کو کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو اسلام میں اس کی بھرپائی ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ناحق تو قتل کے بدلے سزا قتل ہے، اور کسی نے آنکھ پھوڑ دیا تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ہاتھ توڑ دیا تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، اور اگر کسی نے کان کاٹ لیا تھا، یہ سب تمام حقوق اسلام میں محفوظ ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا بھی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسلام نے معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو، معاف کر دینے کو ایک خاص اہمیت دیا ہے۔ آپ کا حق تو ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ معاف کر دیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور معاف کرنا، درگزر کرنا احسان کے بہت ہی قریب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث فرماتے ہیں وَتَعْفُوا عَن مَّن ظَلَمَكَ، اور ان کو بھی معاف کر دو جتنے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور العفو اللہ کے اسموں میں سے، ناموں میں سے ایک نام ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، ابھی جو معاملہ چلا ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو گستاخی کی گئی ہے خاکہ بنا کر کے، جو معاملات دنیا میں آئے، ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کے بجائے صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے، اور جس کا نتیجہ یہ اسلام تسامح، محبت، درس، معاف کرنے کا مذہب ہے، اور جس کے وجہ سے لوگ اسلام میں جڑتے گئے، اس کا الٹا ریجیکشن کا نتیجہ نکل سکتا تھا، نکلنے والا تھا، اور جیسا دشمنان اسلام چاہتے بھی ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو سمجھداری سے، سوچ سمجھ کر کے اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا جگہ ہے، کیسے معاملات کو ڈیل کریں گے، اس کے پیچھے کیا سازش ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کو ورگلایا جاتا ہے تاکہ ہم لوگ طیش میں آ کر کے کوئی ایسا کام کر لیں اور پھر اس کام کو دنیا کے سامنے میں پیش کیا جائے کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو امن شانتی کا مذہب ہے اور دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ اسلام میں دیکھیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے، مشکل ہے، تو وہ کیسے ڈیل کرے۔ سب سے پہلے ہے اسلام میں یوسف علیہ السلام کے واقعے آپ لوگ جانتے ہوں گے، صرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آدمی سمجھ جائے۔ یوسف علیہ السلام کو بچپن میں ہی ان کے بھائیوں نے، اپنے بھائیوں نے کنواں میں پھینک دیا تاکہ وہ مر جائے یا کہیں چلا جائے، لیکن یوسف علیہ السلام جب نبی بنائے گئے اور حکومت میں آئے تو اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اسلام کا درس، اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے کہ اسلام میں نوکر کے ساتھ، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، اور منافقین کے ساتھ اور کافر لوگوں کے ساتھ
یہ 3-4 باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا کہ کتابیں بڑی پڑی ہے، تسامح کا، معاف کرنے کا، کیا کہتے ہیں، درگزر کرنے کا، کتاب بڑی پڑی ہے، لیکن وقت مختصر ہونے کے ناطے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اور خاص کر اسلام کے دشمن عناصر جو چاہتے ہیں کہ اسلام کو ارہاب سے جوڑ دیا جائے یا قساوت قلبی سے جوڑ دیا جائے، محبت نہیں ہے، اس کو سمجھ سکے، اس کے حساب سے عمل کر سکے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیوی بال بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں یہودیوں کا ایک گروہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پریشان کرنے کا ہر طرح کا راستہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ تو آ کر کے وہ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، ہم لوگ جو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ اس کو السلام علیکم یعنی آپ کے اوپر موت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنے اور حضرت عائشہ بھی سن لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ علیکم السلام واللعنہ، تمہارے ہی اوپر موت ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا مہلن یا عائشہ، مہلن یا عائشہ، اے عائشہ تھوڑا صبر کرو، فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالی ہر معاملات میں محبت کو، آسانی کو، نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ درس دیا، اور یہ عام ہے لوگوں کے لیے کہ ہر معاملہ میں نرمی برتیں، سختی سے کام نہ لیں۔ سختی سے کام لیتے تو آج تک، ابھی تک دنیا میں اتنا اسلام نہیں پھیلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور گھر میں کھانا بن رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بنا رہی تھی۔ سب سے پہلے کھانا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں سے پہنچا۔ حضرت عائشہ کچھ ناراض ہو گئی اور کچھ ایسا کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا برتن ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھانا گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کو سمیٹتے رہے، اور کیا کہ حضرت حفصہ کا جو برتن ٹوٹ گیا تھا، نیا برتن جو حضرت عائشہ کا تھا، حضرت حفصہ کے یہاں بھیج دیا۔ اور اصل محل شاہد یہ ہے بتانے کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو کوئی بات کرنے کی بات تو دور کی ہے، ان کے چہرہ سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت عائشہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، رفق میں، محبت میں، تسامح میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، ایک عربی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ، نوکر کے بارے میں۔ ہم لوگ جو اپنے ماتحت میں رکھتے ہیں گھر میں نوکر جو ہمارے لیے کام کرتا ہے، اس کے سے غلطی اگر ہو جائے، اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے آپ کو ناراضگی ہو، دل میں تکلیف ہو جائے، تو کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ، اگلے درس میں بتایا تھا، پچھلے درس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور اس درس میں سن لیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول، کم عافو عن الخادم، خادم کو، اپنے نوکر کو کتنا معاف کریں؟ ایک غلطی، 2 غلطی، 3 غلطی، 4 غلطی، کتنا معاف کریں غلطی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ سائل پھر سوال کرتا ہے، یہی سوال، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے نوکروں کو کتنی غلطیاں کو معاف کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ جب تیسرے مرتبہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ اپنے نوکروں کو ایک دن میں اگر غلطی ہو جائے تو معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کہ نوکر اگر ایک دن میں تو 70 غلطی کوئی نوکر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو معاف دے دو، درگزر کر دو، اور یہی اسلام درس دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی مسلمان ہو
اور مسلمان سے خیانت ہو جائے، غداری ہو جائے. آج کل کیا کہتے ہیں؟ وطن سے غداری. وطن سے غداری اگر ہو جائے تو اپنے لوگوں کے ہاں اس کی سزا موت ہے. وطن کے غداری ابھی کے وقت میں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ سے یہ بات ہوئی تھی سرزد، ایسا ہوا تھا. اور جبکہ وہ صحابی بدری صحابی تھے. ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا ارادہ کر رہے تھے، باتیں چیتیں چل رہی تھی، طریقے بنائے جا رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی تھے حاتب بن بلتع، صحابی تھے، بدر کے لڑائی میں شریک ہوئے تھے. انہوں نے لیٹر لکھ دیا مکے والے کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ. اس بات کی خبر ہمارے حضور کو فرشتے کے ذریعے جبریل علیہ السلام کے ذریعے پہنچ جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لے جانے والی عورت کو، جاریہ کو پکڑ کے لایا جاتا ہے حضور کے پاس، اور لیٹر نکل آتا ہے. حاتب بن بلتع کو بلایا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حاتب ایسا کیوں کیا تم نے؟ حاتب بن بلتع فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے اوپر فیصلہ کرنے میں جلدی مت کیجیے، نہ میں اسلام سے مرتد ہوا ہوں، بلکہ بس ایک بات یہ تھی کہ مکہ میں جتنے بھی مہاجر مکہ سے مدینے میں آئے ہیں سب کا مکہ میں کوئی دور ہے، دیاد ہے، بھائی ہے، خاندان ہے. اگر حملہ ہوگا تو سب کو کوئی نہ کوئی بچانے والا ہوگا، لیکن میرا پریوار، میرا خاندان ایسا ہے کہ اس کا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہے، اور نہ ہمارے پاس خاندان بڑے ہیں. یہ کام کر کے چاہتا تھا کہ میں اپنے پریوار کو تھوڑا مشکل میں سے بچا لوں. اتنا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو سچ کہہ رہا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، ہم کو اس کو سزا دینے دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے بدری صحابی کے جو بدر میں شریک ہوئے تھے؟ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. اللہ نے بدر کے بدری صحابی جو بدر میں شریک ہوئے تھے صحابہ کرام لڑائی میں، فرمایا کہ آپ انوں کے سارے گناہ کو معاف کر دیے گئے، سارے گناہ کو معاف کرے. بدری صحابی ہے، اس کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا. اور ایک واقعہ سنیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. آج کل کے طرح خیمہ وغیرہ فراوانی تھی نہیں، لوگ درخت تلاش کر کے، چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے اس کے نیچے میں سائے کے لیے سو جاتے تھے. سب صحابہ کرام دور ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں سو گئے. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارے ہم لوگوں کو تو آنکھ لگ گئی تھی، نیند کھلی تو گئے دیکھنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عربی میرے پاس آیا تھا اور میں سویا ہوا تھا، اس نے میرے ہی تلوار لے کر کے ہم کو کہا کہ اے محمد تم کو ہم سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ بچانے والا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یہ سنتے ہی اس آدمی پر روب طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تلوار اٹھایا اور اس سے بتایا کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کافر کہتا ہے کن خیرن آخذن، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو معاف کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی پوچھا کہ تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہی ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ اس آدمی نے کہا نہیں، لیکن میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دوبارہ کبھی لڑائی اور جنگ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے اس کو بھی معاف کر دیا. یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اور قصہ کہ کوئی بھی حالات ہو، کوئی بھی معاملات سامنے ہو تو کوشش کیجئے کہ درگزر کو اپناویں، معاف کو اپناویں. ہر چیز کا بدلہ لینا ہی ضروری نہیں ہے، بدلہ تو متعین ہے اسلام میں ہر چیز کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر آپ لوگ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں تو تقویٰ کے بہت قریب ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ سن لیجیے. یہ زید بن ثانہ
یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ اسلام نہیں لائے تھے اور اسلام لے آئے. زید بن ثانہ ایک یہودی تھا اور یہودی کا بہت بڑا عالم بھی تھا. وہ کہتا ہے، روایت کرتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہر وہ بشارت، یعنی یہود کے کتابوں میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی اور لوگ جانتے بھی تھے کہ نبی آئیں گے، ان کے یہ علامات ہیں، یہ پہچان ہے. تو زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری علامات اور نشانیاں حضور میں پا لیا تھا سوائے دو نشانی کے. ایک نشانی یہ یسبق حلمہ جہلہ، مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی کے پاس بردباری، رواداری، سمجھداری کا معیار اونچا ہوگا جہالت پر. کوئی ایسا کام نہیں کر پائے گا جو جاہل سے مترادف ہو، جاہل کے کاموں میں سے ہو. یہ آدمی کے پاس بردباری، حلم اور درگزر زیادہ ہوگا، برداشت کی چھمتا زیادہ ہوگی. اور دوسرا ہے وَلَا يَزِيدُ شِدَّةَ الْجَهْلِ إِلَّا حِلْمًا، اور اگر اس کے پاس کوئی مشکل اور پریشانی آئے، کوئی اس کے ساتھ غلط کرے، اس وقت یہ غلط کرنے کے بجائے اور زیادہ اس کے اندر بردباری اور معافی درگزر کا مادہ ہو جاتا ہے. یہ دو یعنی نشانی میں نہیں پایا تھا اور آزمانا چاہتا تھا کہ یہ نشانی کب پالوں، کیسے کروں. تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کے اگل بگل آگے پیچھے رہا کرتا تھا، موقع کے تلاش میں تھا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. ایک صحابی آیا کہ اللہ کے نبی، فلاں بن فلاں قبیلہ کے لوگوں نے اسلام لایا تھا، ابھی اور نیا ہی اسلام لایا ہے، اور ان کے یہاں قحط ہے، کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو وہ لوگ دین سے مرتد ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے طرف دیکھتے ہیں تو عمر نے کہا کہ بیت المال میں کچھ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑ گئے. وہ یہودی موقع کے تلاش میں آیا اور کہا کہ میں دے سکتا ہوں آپ کو قرضہ. تفصیل ہے، بیع السلم کا ذکر ہے، اور طے پا گیا کہ اتنے پیسے کے بدلے میں اتنا کھجور، اتنے ٹائم پر، اتنے 1 مہینہ یا 2 مہینہ کے بعد میں دے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ لے کر کے بھیج دیے، قرضہ لے کر کے امتیوں کی بھلائی کیے ہیں. یہ ہے ہمارے حضور. آج کل تو قوم کا پیسہ بھی لوگ قوم کو نہیں دیتے. خیر، وہ گیا اور وہ یہودی احبار مولوی جو زید بن ثانہ تھے، وہ موقع کے تلاش میں تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقت ٹائم کے پہلے، جب ٹائم تھا محدد، اس سے 2 دن پہلے وہ موقع کے تلاش میں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ کر کے باہر نکلے اور ایک باغ میں بیٹھ گیا اور ان کے چاروں طرف صحابہ کرام تھے. دوسری جو تھے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ غلط کرے تو غلط کرنے کے بجائے برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. اس کا موقع تھا اس کے پاس. گیا یہ 2 دن پہلے، ٹائم مدت پورنے سے 2 دن پہلے، اور کالر پکڑ کے کہا اے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہا یا رسول اللہ بھی نہیں، اے محمد ایتنی حقی، جو میرا تمہارے اوپر بقایا ہے وہ مجھ کو واپس لوٹاؤ. یہی نہیں، آگے سنیے، کہتا ہے کہ بنو ہاشم کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ ہمیشہ قرض ادائیگی کرنے میں آناکانی کرتے ہیں، نہیں دیتے ہیں. یہ دوسری بدتمیزی تھی، دوسرا غصہ حضور کو دلانے کے لیے. اور تیسرا یہ صحابہ کرام سامنے میں. سب سے پہلے کہا محمد کا ذکر، دوسرا کہا ٹائم سے پہلے آیا تھا، ٹائم نہیں ہوا تھا، اور تیسرا یہ کہ محمد سے کہا اور کہا کہ تمہارے خاندان کے لوگ ایسے ہی قرضہ واپس نہیں کرتے. صحابہ کرام تھے صاحب ساتھ میں جان نثار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ بگولا ہو گیا، غصہ سے لال ہو گیا اور لگ رہا تھا کہ جیسے سر میں اس کا آنکھ گھومنے لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بالکل بھی نہ کوئی اتار آیا نہ کوئی چڑھاؤ آیا، اطمینان سے معاملات کو دیکھ رہے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا اے عمر، اچھا اس سے اچھا یہ ہوتا
کہ تم ہم کو کہتے کہ انت امرنی بحسن العادہ، ہم کو نصیحت کرتے کہ آپ قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ والے کو قرضہ واپس کر دیجیے اچھے طریقے سے، اور مانگنے والے کو بھی سمجھاتے وَتَأْمُرْهُ بِحُسْنِ التَّبَعَ، اور اس کو بھی کہتے کہ طریقے سے طلب کرو، طریقے سے مانگو۔ حضرت عمر کو کان میں ایک بات کہا کہ جاؤ اس کو جتنا کھجور پر بات ہوئی تھی واپس کر دو اور 20 کلو بڑھا دینا۔ حضرت عمر گئے، واپس کر دیے اس کو جتنے پہ بات طے ہوئی تھی اور 20 کلو بڑھا دیا۔ زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ عمر 20 کلو کیوں دیا؟ کہا ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ 20 کلو تم کو زیادہ دینے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں جو تم پہ غصہ آیا ہوں، میں جو تم کو ڈر دکھایا ہوں، ڈر گئے ہو تم، اس کے بدلے میں 20 کلو زیادہ دے۔ اسی وقت زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ اے عمر تم ہم کو پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا احبار الیہود، یہود کے بہت بڑے مولوی عالم۔ کہا جی۔ کہا تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا میں وہ 2 نشانیاں حضور میں تلاشنا چاہتا تھا اور وہ پا لیا کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی اس کے ساتھ برا بھلا برتاؤ کرے تو وہ نرمی سے پیش آتے ہیں، اور اگر زیادتی کرنے والا زیادتی کرتا ہے تو ان کے اندر نرمی اور معافی اور بڑھ جاتا ہے۔ آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اور جاتے ہیں حضور کے دربار میں اور اسلام لے آتے ہیں۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ یہ ہے بردباری، یہ ہے تسامح، معاف کرنے کا پھل ہمارے سامنے میں۔ اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت قلب ہوتے تو آپ کے پاس لوگ نہیں آتے، دور ہو جاتے۔ اور آخر میں ایک واقعہ ہے منافق، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے منافق۔ منافق کا مطلب ہوتا ہے مسلمان ہو کر کے بھی اسلام کے چھپانا، کافر ہی رہنا۔ منافق کا ہے کہ مسلمان اسلام لے آیا ہے ڈر سے، لیکن اندر میں اس کا پورا میاں پورا اسلام نہیں ہے، منافق ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کب کیا موقع جائے فائدہ اٹھا لوں۔ اسی کا واقعہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، ایک منافق تھے، اسلام لے آئے تھے، لیکن وہ خواب دیکھا تھا حضور کے مدینہ آنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے، کہ مدینہ کا سردار بنوں گا، اور حضور آئے تو نہیں بن پایا، اس لیے اس کے دل میں ہمیشہ بات رہتی تھی۔ اور انہی کا بیٹا، اس کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ اسلام لے آیا تھا۔ اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے منافقت کے بارے میں ہر کوئی جانتا تھا، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے۔ وہ انتقال کر گیا، اس کا بیٹا عبداللہ جو مسلمان تھا اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنا قمیص ہم کو دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو دفن کروں اور آپ جنازہ پڑھا دیں، تاکہ وہ اس کا یہ سمجھ میں تھا کہ اس کے عذاب میں کمی آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، قمیص دے بھی دیا اور جنازہ پڑھانے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں، یہ منافق تھا، آپ کیسے جنازہ پڑھا سکتے اس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ہم کو چھوڑ دو، میں بین خیرتین، اللہ نے 2 خیار ہم کو دیا ہے۔ یعنی 2 خیار کیا ہے؟ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تھا کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اے اللہ کے نبی، آپ مغفرت ان لوگوں کی کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عمر، ہم کو اللہ نے خیار دیا ہے کہ ہم اس کی استغفار کریں یا نہ کریں، 2 اختیار ہے۔ اور اگر ہم کو معلوم ہوتا کہ 71 مرتبہ میں اللہ نے فرمایا کہ 70 مرتبہ بھی میں کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اگر ہم کو پتا چلتا کہ 71 مرتبہ میں معاف کر دیتا تب بھی میں اللہ سے ان لوگوں کے لیے معافی طلب کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور عبداللہ بن ابی سے قمیص بھی دیا اور جنازہ بھی پڑھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آیت نازل ہوئی، فرمایا اللہ نے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا،
اے اللہ کے نبی جو منافق ہیں اس کے جنازہ کی نماز آپ نہ پڑھائیں. یہ بات کی بات ہے. اور یہ سب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیونی زندگی کا واقعہ صحیح حدیثوں سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا عرض یہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے بھی اسلام کو معاملات کو لے کر کے یہ ہمارے گھر میں ہمارے بال بچوں کے سے ہمارے نوکروں سے کوئی اگر غلطی ہو جائے تو اسلام میں اس کا کیا درس دیا ہے, اسلام نے کس بات کی طرف ہدایت دی ہے, اللہ کس بات کو پسند کرتا ہے, اور ان سب باتوں کو اپنے عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسلام کو بدنامی ہو, مسلمانوں کی بدنامی ہو. جہاں کہیں بھی مسلمان دنیا میں رہ رہے ہیں ان لوگوں کو پریشانی ہو, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو صحیح اسلام کی سمجھ عطا فرمائیں, ہمارے دل میں اسلام کے پرتی رحم دے کہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کر سکے, معافی کا معاملہ کر سکے, درگزر کا معاملہ کر سکے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر جگہ لوگ پریشان حال ہیں, سب کے پریشانی کو دور کر دے, مسلمان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے, ہم لوگوں کے تمام پریشانیوں کو دور کر دے. ابھی جو بیماری چلی ہے اس بیماری میں بھی جو بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. ہم لوگوں کے اسلاف جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت فرما, ان لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچا. اللہ تبارک تعالی ہمارے اولاد سب کو صحیح سمجھ دے, صحیح طریق سمجھ دے کہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ کے اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بالرؤوف الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.